لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. تو الف لام میم کا جو حروف ہے، یہ حرف ہی یہ بتلا رہا ہے کہ انسان کو سب کچھ عطا کیا گیا ہے، اس کے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں. اگر ذاتی ہوتا تو پھر یہ الف لام میم کے معنی جانتا. الف لام میم کے معنی کا نہ جاننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو جو کچھ ملا ہے وہ کسی کی عطا ہے، کسی کی عنایت ہے، کسی کی مہربانی ہے. اگر وہ عطا نہ فرمائے تو کچھ بھی نہ ہو. لہٰذا یہ حرف انسان کو اپنی حقیقت جتلاتا ہے کہ تم اپنی حقیقت سمجھو، اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھو. اور جس انسان نے یہ بات سمجھ لی کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، بس جو کچھ ہے ان کی عطا ہے، ان کی مہربانی ہے، بس وہ تو کامیاب ہو گیا. اس نے مراتب قرب طے کر لیے. اور جس نے یہ سمجھا کہ میں کچھ ہوں، بس وہ محروم ہو گیا. یہ جو سجدے کا حکم ملا فرشتوں کو، تو یہ جو ابلیس تھا اس نے انکار کیا. یہ سمجھا کہ میں بھی کچھ ہوں. جب اس یہ سمجھا کہ میں کچھ ہوں تو اس نے اپنے کچھ دلائل دیے، اور دلائل دے کر یہ کہا کہ میں جو ہے نا آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، تو میں اس سے افضل ہوں، اور افضل کو سجدہ کیا جائے گا نہ کہ مفضول کو. افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے؟ یہ اس کی لوجک تھی، یہ اس کی ایک عقلی منطق تھی. یہ اس بات کو نہ سمجھا کہ حکم کس کا ہے، حکم کس ذات کا ہے. اگر یہ حکم کو سمجھ جاتا تو پھر سب کچھ سمجھ جاتا. قصہ لکھا ہے محمود اور ایاز کا کہ ایاز ایک غلام تھا، مگر محمود جو بادشاہ تھا وہ ایاز کی بڑی قدر کرتا تھا، بڑا خیال رکھتا تھا. تو جو وزراء تھے محمود کے، اس کو بہت ناگوار گزرتا تھا کہ بادشاہ ایک غلام کی اتنی قدر کرتا ہے، اس کو ہمارے ساتھ وزراء کے ساتھ بٹھاتا ہے، اس کو وزراء کا پروٹوکول دیتا ہے اور اتنی اہمیت بڑھا دیتا ہے اس کی. تو محمود بہت ذہین بادشاہ تھا. وہ یہ ججمنٹ کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا تھا کہ وزراء کو یہ چیز ناپسند ہے. ایک دن اس نے شاہی خزانے سے ایک بہت قیمتی ہیرا نکلوایا، بہت قیمتی، بیش قیمت. اور ہیرا لا کر اس نے جو سب سے بڑا وزیر تھا اس کو کہا اسے توڑو، اسے توڑ دو. کیا بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا یہ ٹوٹ جائے گا، کیا فائدہ ہوگا، اور یہ تو بہت بیش قیمت ہے، آپ مہربانی فرمائیں اسے نہ توڑوائیں. میری یہ جرت نہیں ہے کہ میں بادشاہ کا اتنا قیمتی ہیرا توڑوں، آپ مجھے معاف فرما دیں. کیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دوسرے وزیر کو کہا تم توڑو، اس نے بھی یہی بات کی. کسی وزیر کی جرت نہ ہوئی، ہمت نہ ہوئی کہ اس قیمتی ہیرے کو توڑے. پھر بادشاہ محمود نے ایاز کو کہا کہ ایاز یہ ہیرا توڑو. اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور ہیرے توڑ دیا. وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے. تو بادشاہ نے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایاز اتنا قیمتی ہیرا تم نے توڑ دیا، تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا؟
دیکھو یہ وزراء نے نہیں توڑا، تم نے توڑ دیا، تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا؟ تو ایاز نے عجیب جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میرے نزدیک آپ کے حکم کی اہمیت ہے، آپ کا حکم جو ہے نا وہ سب کچھ ہے، یہ ہیرا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اصل آپ کا حکم تھا، میں نے آپ کے حکم کو پورا کیا، اور اگر میری اس حرکت سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اگر میری اس حرکت سے اگر آپ کو دکھ ہوا ہے تو معافی چاہتا ہوں، مگر میرے نزدیک ہیرے کی اہمیت نہیں ہے، میرے نزدیک آپ کے حکم کی اہمیت ہے۔ تو بادشاہ نے وزراء سے کہا کہ دیکھو یہ ہے ایاز، یہ ہے اس کی فہم، ہے یہ غلام مگر یہ فہم رکھتا ہے، یہ سمجھ رکھتا ہے، یہ بادشاہ کے ذوق کو، بادشاہ کے مزاج کو سمجھتا ہے، یہ اطاعت گزار ہے، اور تم حکمتیں تلاش کرتے۔ تو یہی حال شیطان کا تھا کہ اس نے حکمت ڈھونڈی، امر نہ سمجھا، حکم کو نہ سمجھا کہ یہ حکم کس کا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو۔ تو جو حکم کو سمجھ جاتا ہے بس وہ تو اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو حکم کی نافرمانی کی، پھر حکم کی نافرمانی پر ایاز نے تو فوراً معافی مانگی تھی، یہ شیطان اڑ گیا، انہیں لگا کہ میں کیسے اس کو سجدہ کرتا، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ کا درجہ مٹی سے اونچا ہے، اپنے عمل کی علت بیان کی ہے، اور آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، فوراً معافی مانگی۔ تو سمجھایا گیا ان قصص اور واقعات میں کہ دیکھو اصل چیز اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ جو یہ سمجھ گیا کہ مجھے میں کسی کی عطا ہوں اور جو میرے پاس ہے وہ سب کسی کی عطا ہے، تو اب مجھے اسی کی ماننی ہے، اپنے نفس کی نہیں ماننی۔ جس نے یہ بات سمجھ لی بس وہ تو مقرب بنتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام مقرب بن گئے، جیسے کہ ایاز مقرب بن گیا اپنے بادشاہ کا، ایسے ہی یہ بندہ اپنے رب کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے، جو یہ سمجھ جاتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، بس جو کچھ ہے ان کی عطا ہے، جب ان کی عطا ہے تو جو ان کا امر ہے وہ میں پورا کروں۔ تو الف لام میم کے اندر یہ مفہوم سمجھایا جا رہا ہے، انسان کو اس کی حیثیت جتلائی جا رہی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا۔ ذرا خیال رکھنا، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں۔ آج کل یہ ہے کہ میں تو بہت جانتا ہوں، مجھے تو سب کچھ آتا ہے۔ بھائی اس کو تبلیغ کرو جس کو کچھ نہیں آتا، مجھے تو سب معلوم ہے، مجھے سب پتہ ہے، نماز فرض ہے۔ تبلیغ اس کو کرو جس کو سب کچھ آتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا، مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ بس جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے اسے کچھ نہیں آتا، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا اسے بہت کچھ آتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ادری کہنا سیکھو، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے 20 سوال پوچھے، 18 کے جواب میں امام مالک نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آپ اتنے بڑے امام زمانہ ہیں، اپنے وقت کے امام ہیں، آپ نے 20 سوالوں کے جواب میں 18 میں لا ادری کہہ دیا، آپ کو آتا کیا ہے؟ وہ کہا کہ بھئی جو نہیں آتا تو مجھے اس کے اظہار میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ مجھے نہیں آتا، چاہے دنیا مجھے امام کہے۔ جب مجھے کچھ آتا نہیں اس سوال کے بارے میں تو میں کیسے یہ کہہ دوں کہ اس میں اینچ پینچ نکالوں؟ جیسے آج کل ہم لوگ ہیں کہ اگر کچھ نہیں آتا پھر بھی کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اینچ پینچ کرنی ہے۔ تو سمجھایا جا رہا ہے الف لام میم کے اندر کہ انسان یہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو جس انسان نے یہ حقیقت سمجھ لی کہ مجھے کچھ نہیں آتا، اس کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے
وہ محروم ہو جاتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے، اسے پھر کچھ بھی نہیں آتا، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور وہ پیچھے کی طرف ریورس گیئر لگتا رہتا ہے، پیچھے ہوتا رہتا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میری گاڑی چل رہی ہے اور میں بہت آگے جا رہا ہوں۔ گاڑی چل تو رہی ہے مگر بیک ہو رہی ہے، پیچھے ہو رہی ہے، آگے ترقی نہیں ہو رہی، قرب الہی کے منازل طے نہیں کر رہا، وہ بعد الہی میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے میں بہت کچھ جان رہا ہوں، میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں۔ تو سورہ لقمان کا یہ پہلا حرف الف لام میم یہ سمجھا رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے انسان کو کہ دیکھو یہ سمجھنا کہ جو تمہیں مل رہا ہے، جو تم جانتے ہو، وہ سب ان کی عطا ہے، اور انہی کی عطا سمجھنا، جو آگے تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جس کے معنی تم جانتے ہو، وہ معنی انہوں نے سمجھائے ہیں تو تمہیں آ رہے ہیں، اگر ان کے معنی بھی وہ نہ سمجھاتے تو وہ بھی تم نہ سمجھ سکتے، وہ بھی تمہیں کچھ نہ آتا۔ تو فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیتیں ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ پورا قرآن حکمتوں سے پر ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، اس کا ہر حکم وہ حکمتوں سے لبریز ہے، ہر حکم وہ قرب الہی کے منازل طے کرا دیتا ہے اگر آدمی صحیح معنی میں اس امر کو پورا کر لے، بہت تیزی سے اللہ کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ کون سی کتاب حکمت؟ ہدی و رحمہ، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہدایت، رہنمائی، صحیح رخ کی طرف لے جانے والی، صحیح راستہ بتانے والی، روشنی دینے والی۔ جب روشنی ہوتی ہے تو پھر رخ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلط رخ ہے، یہ صحیح رخ ہے، یہاں گڑھا ہے، یہاں گرے گا آدمی، اور یہ صاف روڈ ہے، یہ سیدھی سڑک ہے۔ یہ جب پتہ چلتا ہے جب روشنی ہوتی ہے، جب روشنی نہیں ہوتی تو پھر آدمی کہیں نہ کہیں گڑھے میں گرتا ہے۔ فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص شفقت ہے اپنے بندوں پر، کو ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے نیکوکاروں کے لیے۔ کون ہے نیکوکار؟ کون ہے محسن؟ کنہیں قرآن محسن اور نیک کہتا ہے؟ اب قرآن بتاتا ہے کہ نیک کون ہے۔ ایسے محسنین کس کو کہتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، نیک وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے یہ ایسا حکم ہے کہ اس حکم کے اندر پوری بندگی چھپی ہوئی ہے۔ انسان کی بندگی اس امر میں چھپی ہوئی ہے، جو اس امر کو پورا کرتا ہے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، جو اس امر کو پورا نہیں کرتا وہ بندگی سے اعراض کرتا ہے، دور ہوتا ہے۔ اور قرآن میں نماز کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ کسی اور حکم کی اتنی تاکید قرآن میں ملتی نہیں ہے جتنی نماز کی ملتی ہے، کیونکہ یہ اظہار بندگی ہے۔ دیکھو قرآن میں ایک جگہ آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، یعنی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ اب پورا قرآن دیکھ جائیے، ایسی کوئی آیت نظر نہیں آتی جس میں یوں کہا گیا ہو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّوْمِ، اپنے گھر والوں کو روزے کا حکم کیجیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دیجیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالْحَجِّ، اپنے گھر والوں کا حج کا حکم دیجیے۔ نہیں ملتا،
کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم کیجیے۔ بھائی سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے احکامات قرآن میں ملے ہیں، مگر گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، کیا وجہ ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے بتا رہے ہیں کہ تاکہ یہ میری اولاد یہ نماز کو قائم کرے۔ اور ایک جگہ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ کیا چیز ہے نماز کہ انبیاء علیہم السلام خود نماز کے قائم رہنے پر دعا فرما رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی نمازی بننے کی دعا کر رہے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اور ایسا کہیں نہیں آتا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے زکوٰۃ کا حکم دو اور جب 10 سال کا ہو جائے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر مارو، اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دو اور جب 10 سال کا ہو جائے تو روزہ نہ رکھنے پر اسے مارو۔ اور 10 سال کا بچہ مکلف تو ہے نہیں، کہتے پٹائی کرو نماز نہ پڑھنے پر۔ حالانکہ نماز نہ پڑھے تو گناہ تھوڑی ہے، مکلف اگر نماز نہ پڑھے تو گناہ ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر جو نماز نہ پڑھے تو گناہ ہے۔ کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو گیا اب نماز نہیں پڑھتا تو اب باپ نہ مارے اس کو، اب باپ نہ مارے، بالغ ہونے کے بعد اب باپ نہیں مارے گا، اب اگر باپ مارے گا تو گناہ گار ہوگا، اور 10 برس کی عمر میں نہیں مارے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ عجیب ہے۔ اور ہمارے ہاں معاملہ ہی الٹا ہے کہ جب 10 سال کا ہے تو مارتا نہیں ہے، جب بالغ ہو گیا تو اب نماز نہیں پڑھنے پر مارتا ہے، غصے ہوتا ہے اور شور کرتا ہے کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اب حکم شریعت کا یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو گیا تو باپ کو پٹائی کرنے کا حق نہیں ہے، اب اس کی پٹائی براہ راست اس کا خالق، اس کا مالک خود ہی کرے گا اس کی۔ اب باپ کو اب اجازت نہیں کہ اب اس کو مارے، کہ اب یہ بالغ ہو گیا، اب یہ خود مکلف ہو گیا، اب براہ راست احکامات شریعت اس کی جانب متوجہ ہو چکے ہیں، لہٰذا اب باپ کی ذمہ داری ختم۔ باپ کی ذمہ داری 7 سال سے شروع تھی، 10 سال پر پوری ہوئی، 10 سال سے 12-13 سال تک پٹائی کر سکتا تھا اور اس کو نماز کا پیکر بنا سکتا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کوئی اہم بات ہے، تبھی تو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرماتے، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرماتے۔ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے کس بات پر، کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے۔ تو آج ہمارے معاشرے سے جو یہ نماز کا حکم نکلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی ان تعلیمات پہ غور ہی نہیں کیا کہ قرآن نماز کی کتنی تاکید کر رہا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز پڑھو۔ قرآن میں جماعت سے نماز کی تاکید آ رہی ہے۔ اب ہم سے یہ حکم پورا ہی نہیں ہو پاتا، تو جب یہی حکم پورا نہیں ہو پاتا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بنیادی حکم ہے، ایک جڑ ہے، ایمان کے ساتھ اس کا جوڑ ہے۔ ایمان کے ساتھ جب یہ نماز مل جاتی ہے تو پھر جب یہ درخت تناور ہوتا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ بھی لگتی ہے، زکوٰۃ کا پھل بھی لگتا ہے، پھر روزے کا پھل بھی لگتا ہے، پھر سارے احکامات شریعت کے پھل اس درخت پہ لگ جاتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ بچے کو نمازی بنا دو، مسلمان کو نمازی بنا دو۔ یہ صحیح معنی میں نمازی بن جائے گا تو پھر پورے دین پر یہ خود بخود عمل کرے گا،
سارے دین پر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا، بشرطے کہ نمازی بن جائے، کہ گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے، معلوم ہوتا ہے گھر والے اگر نمازی بن گئے تو آگے سارے احکامات اس پر عمل کرنا خود بخود ان کے لیے سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ لقمان میں بتایا جا رہا ہے کہ محسن لوگ کون ہیں، نیک کون ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہم لوگ نماز ادا تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ اقامت صلاۃ کا حکم ہے، یعنی پورے آداب کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ، جس میں خشوع بھی ہو، دھیان بھی ہو، توجہ بھی ہو، ساری چیزوں کی طرف دھیان ہو۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری زندگی 60 سال، 70 سال، 50 سال، 25 سال، 20 سال، 30 سال ہو چکی ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کا ترجمہ ہمیں یاد ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے بچے کو اسکول پڑھائیں گے تو اس کی اسکول کی فیس بھی دیں گے، اس کا ڈریس بھی بنوائیں گے، اس کے بستے بھی بنوائیں گے، بیگ بھی بنوائیں گے، اس کو کورس بھی دلوائیں گے، اس کو جوتے بھی دلوائیں گے، ہر چیز دلوائیں گے نا، ٹیوشن بھی پڑھائیں گے۔ اور وہ انگریزی پوئمیں یاد کرے گا، وہ اس کی پوئمیں یاد سن کر ہم خوش ہوں گے کہ اس کو اتنی ساری انگریزی پوئمز یاد ہو گئی۔ اور اس کو نماز کا ترجمہ یاد ہوا کہ نہیں ہوا، اس کو نماز یاد ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی طرف توجہ نہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں۔ یعنی جس چیز کی قرآن اتنی تاکید کر رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس نہ احساس ہے اس کا، نہ اس کی طرف دھیان ہے، نہ توجہ ہے۔ اور جو چیز قبر سے پہلے تک کی ہے، اور وہ بھی ایک امکانی ہے، کتنے لوگ ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں اور پریشان ہیں، ان کو نوکری نہیں مل رہی۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا 2 دن پہلے، کہنے لگے میں ڈاکٹر ہوں، ریٹائر ہوں، 65 سال میری عمر ہے، تو مجھے چکر آتے ہیں، تو میں روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں؟ اب میری بیوی بھی ڈاکٹر نہیں ہے، میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، ایک بیٹی میری کینیڈا میں ہے، اور میں بہت پریشان ہوں، میرے کو نیند نہیں آتی۔ کہا یار ڈاکٹر صاحب، خود ڈاکٹر ہو، تمہاری بیوی ڈاکٹر ہے، اور تم ریٹائر ہو، تمہیں پینشن مل رہی ہے، تمہارا بیٹا ڈاکٹر، تمہاری بیٹی ڈاکٹر، ایک دوسری بیٹی جو ڈاکٹر ہے وہ کینیڈا میں، اس کی شادی ہو گئی، اب تم کیوں پریشان؟ اب کیا پریشانی ہے تم دنیا کے سارے اسٹینڈرڈ تو حاصل کر چکے، سارا اسٹیٹس تو تمہیں مل چکا، اب کیوں پریشان ہو؟ کہ بیٹے کی عمر 30-32 سال ہو گئی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، یہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا، بیوی میری بات نہیں مانتی، وہ الگ جاب کر رہی ہے، میں گھر میں اکیلا پڑا ہوں، بہت پریشان ہو گیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ اب بتاؤ، یعنی خود ڈاکٹر بن گیا، بیوی بھی ڈاکٹر، بیٹیاں بھی ڈاکٹر، بیٹے بھی ڈاکٹر، اب یہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو وہاں قبر میں تو نماز کام آئے گی نا۔ اب یہ خود یہ رعایت لینا چاہتا ہے کہ میں روزے چھوڑ دوں اور فدیہ دے دوں، میری جان چھوٹ جائے روزہ رکھنے سے۔ اب بتاؤ، کیونکہ یہ تو احساس ہی نہیں کہ مجھے نماز تکبیر تحریمہ سے سلام تک پوری ترجمے سے بھی یاد ہونی چاہیے، بچے کو یاد ہونی چاہیے، گھر کے ہر فرد کو یاد ہونی چاہیے، اس کا تو ہمیں احساس ہی نہیں۔ اور بچوں کو ڈاکٹر تک تو بنا دیا، مگر اس چیز کا دھیان کہ بھئی اس کو نماز یاد ہو جائے، اس کا احساس بھی نہیں۔ اور اسی حال میں اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو کل آخرت میں کیا لے کے جائیں گے؟ اس لیے قرآن نے بار بار تاکید کی ہے نماز کے قائم کرنے کی۔ تو سورہ لقمان میں بھی کہا گیا کہ نیک لوگ کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ مزید تفصیل کل ہوگی، اللہ تعالی عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله، نستغفر الله ونتوب إليك، نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه